میرے بھائیوں، حج کی مناسبت سے میرے پروگرام میں آج کا جمعہ فضائل حرمین شریفین میں مکہ مکرمہ کی فضیلت آپ کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ ملکی حالات جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں، تو آخر میں اس مناسبت سے بھی وطن عزیز کی حفاظت اور جہاد کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ آیہ مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ جب ابراہیم نے یہ دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وجنبنی وبنیہ، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی دور رکھ ان نعبد الاصنام، اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کو حرم یعنی حرمت والا بنا دیا، کہ اسے امن والا بنا دیا، کہ اس میں جنگ کرنا حرام ہے، کسی پر ظلم کرنا خاص طور پر حرام ہے، اور ویسے تو ہر جگہ حرام ہے، لیکن مکہ میں خاص طور پر ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا اور مکہ کو حرمت والا بنا دیا گیا۔ پھر اس شہر کی اہمیت یہاں سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے 2-3 مرتبہ اس شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور ایک جگہ فرمایا وَھَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ تو میرے بھائیوں، روئے زمین پر افضل ترین شہر مکہ مکرمہ ہے۔ سب سے افضل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں پیدا ہوئے اور پھر اسی میں مبعوث ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا واللہ انکی لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی پوری زمین سے سب سے بہترین جگہ تیری جگہ ہے، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ زمین تیری زمین ہے، یعنی مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اور فرمایا وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ، اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا گیا ہوتا، ما خرجت، تو میں کبھی نہ نکلتا۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ما اطیبک من بلد، اے مکہ تو کتنا اچھا شہر ہے، وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، اور تو مجھے کتنا محبوب ہے، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ، اگر میری قوم نے مجھے نہ نکالا ہوتا، ما سکنت غیرک، میں تیرے علاوہ اور کہیں جا کر نہ رہتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مکہ کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بہت اہم۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کی کہ اے میرے رب
اس شہر کو امن والا بنا دے، تو اللہ نے اسے امن والا بنا دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھا اور اسے امن والا بنا دیا۔ ایک لمبی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک موقع پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل جو ابھی بالکل چھوٹے تھے، وہ انہیں لے جا کر آب زمزم جو اس جگہ پر جس جگہ پر اب ہے یہاں پر جا کر انہیں چھوڑ آئے۔ ایک تھیلا کھجوروں کا اور ایک مشکیزہ پانی کا حوالے کیا اور وہاں پر چھوڑ کر وہ نکل آئے، جبکہ ادھر نہ کوئی آدمی، نہ کوئی پانی، نہ کوئی درخت، کچھ بھی نہ تھا۔ تو حضرت حاجرہ پوچھتی نہیں کہ آپ یہاں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں، آپ خاموش رہے۔ جب 2-3 دفعہ پوچھا، جواب نہیں دیا، آخر میں وہ سمجھ گئیں، کہنے لگی اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے ہاں، تو فوراً فرمانے لگی اذن لا یضیعن اللہ، تب ہمیں اللہ ضائع نہیں فرمائے، کیونکہ اللہ کے حکم سے یہ ہو رہا ہے، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ پھر آپ جب وہ اوجل ہو گئے، بچے بیوی، ایک طرف ٹیلے پہ چڑھ کر دعا کرنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، کہ میں یہاں رہنے کے لیے چھوڑ چلا ہوں اپنی اولاد کو، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں کوئی درخت زراعت نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب یہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں وہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس شہر کی طرف موڑ دے، مائل کر دے، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ لوگ شکر ادا کریں۔ چنانچہ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی نہیں، پانی پلاتی نہیں، پانی ختم ہو گیا تو بہت پریشان ہوئیں، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، کچھ کہیں سے پانی نہ ملا، تو پریشان ہی تھیں کہ ایک آواز سنی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک فرشتے کو دیکھا اور اس نے ایڑی یا اپنا پر زمین پر مارا تو پانی نکل آیا۔ تو حضرت حاجرہ اس پانی کے ارد گرد منڈھیر باندھنے لگیں تاکہ پانی ادھر ادھر پھیل نہ جائے، اکٹھا ہو جائے، اور چلوؤں کے ذریعے اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ تو اس موقع پر بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے نے کہا کہ تم اپنی جان کی فکر نہ کرنا، یہاں ابراہیم، یہاں اللہ کا گھر ہے، اور یہ بچہ اور اس کا والد ابراہیم اس گھر کو نئے سرے سے تعمیر کریں گے۔ اس لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے اللہ کا گھر وہاں موجود تھا جو ویران ہو چکا تھا، اللہ نے اسے دوبارہ تعمیر کروانے کا پروگرام بنایا اور یہ سارے انتظامات فرمائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں
کہ یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، لو ترکت زمزمہ، اگر وہ زمزم کو اس طرح رکاوٹ مڈھیر نہ ڈالتی اور وہ چلوؤں سے پانی بھرنے نہ بھرتی، لکانت زمزم عینا معینا، تو بہتا ہوا چشمہ بن جاتا، یعنی لوگ اسے بظاہر دیکھتے کہ چشمہ بہہ رہا ہے، اس طرح ہو جاتا۔ پھر اللہ کا اپنا انتظام ہے، جرہم قبیلے کے کچھ لوگ سفر میں تھے اور پانی کی تلاش میں گھوم رہے تھے، ایک پرندے کو ایک طرف جاتے ہوئے دیکھا، سمجھ گئے کہ ادھر پانی ہوگا، چنانچہ وہ چل کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حاجرہ موجود ہیں، تو ان سے کہنے لگے کہ کیا آپ ہمیں یہاں قیام کی اجازت دیں گے؟ آپ نے اجازت دے دی اور اس طرح وہ یہاں آباد ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہیں پر ان کے ساتھ بڑے ہوئے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انہی لوگوں سے عربی سیکھی، کیونکہ ان کی اصل زبان عبرانی تھی، ان سے عربی سیکھی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں 3-4 مرتبہ آئے، 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ جب آئے تو حضرت اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی، ایک مرتبہ جب آئے تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اسماعیل زمزم کے پاس تیر سیدھے کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم ملے، وہ بھی ملے، بہت خوش ہوئے، اور حضرت ابراہیم فرمانے لگے تم میرے ایک کام میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا ضرور۔ چنانچہ آپ نے بتایا حضرت ابراہیم نے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں میں اس کا گھر تعمیر کروں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کر لاتے تھے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل مل کر پھر یہ کعبہ کی دیواریں اونچی کرنے لگے، اور یہی انہی پتھروں میں سے ایک پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے، اور یہ اللہ کے حکم سے اونچا نیچے ہو جاتا تھا جیسے آپ چاہتے تھے۔ اس طرح اسی پتھر کو مقام ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ یہ فرمایا گیا ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بات بیان فرمائی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب ابراہیم و اسماعیل دونوں بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک اے ہمارے رب تو ہی سننے اور جاننے والا ہے، ہماری اس کاوش کو قبول فرما۔ اور پھر اللہ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی، یہ وہ ہے جو بے بکہ مبارکن، جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور سب جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے، فیہ آیات بینات، اس میں چند واضح نشانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم کا وہ مقام ابراہیم، زمزم کا پانی، اور اسی طرح حجر اسود، یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو اللہ نے وہاں رکھی ہیں، اور فرمایا مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی یہاں داخل ہوگا وہ امن میں ہوگا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لہذا لوگوں کے ذمے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے حج کریں،
بیت اللہ کا من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس راستے پر چلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کی 5 فضیلتیں بیان فرمائی، 5 فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 کہ پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل، کہ دنیا میں اللہ کا وہ پہلا گھر ہے ایک، اور دوسرے نمبر پر یہ گھر جو ہے یہ بابرکت ہے، مبارکن، فرمایا برکت والا ہے، اور تیسرے نمبر پر تمام جہان والوں کا مرکز ہے، یعنی تمام دنیا کے لوگ مسلمان وہاں آتے ہیں، یہ ان کا مرکز ہے، اور چوتھے نمبر پر کئی کھلی نشانیاں یہاں موجود ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، زمزم، مقام ابراہیم، حجر اسود اور صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، یہ سب یہاں موجود ہیں، اور فرمایا 5ویں نمبر پر اس گھر میں جو داخل ہوگا وہ امن میں ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 5 فضیلتیں خانہ کعبہ کی جو مکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے تعمیر کروایا تھا، اس کے یہ 5 فضیلتیں بیان فرمائی۔ ایک موقع پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ سے پوچھا گیا سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام، پھر فرمایا پھر کون سی؟ پھر آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ پھر کسی نے پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، فرق ہے، کتنی مدت کا؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال کا۔ تو یہ اللہ کا گھر مکہ میں ہونا، یہی مکہ کی سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہی بات بیان فرمائی کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، جب ہم نے لوگوں کے لیے وہاں بار بار آنے کی جگہ یا اجر و ثواب کی جگہ بیت اللہ کو بنا دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، لہذا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا۔ یہی وجہ ہے کہ حجاج مقام ابراہیم پر 2 رکعت طواف کے بعد ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے یہ حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو، ان طہرا بیتیا، کہ میرے گھر کو پاک کر دو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اسے پاک کر دو۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ گھر ہے کہ جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمائی۔ ابابیل، ابرہا، جو کہ یمن کا گورنر تھا، اس نے بیت اللہ کے ساتھ حسد کرتے ہوئے ایک بیت اللہ کے مقابلے میں عالی شان کلیسا تعمیر کیا کہ لوگ ادھر آئیں، بیت اللہ کی طرف نہ جائیں۔ کسی نے شرارتاً اس کلیسا میں جا کر پخانہ کر دیا۔ اب یہ غصے میں آ کر اپنے 60,000 کا لشکر لے کر اور 13 ہاتھی لے کر یہ مزدلفہ اور مینا کے درمیان ایک وادی ہے، وادی محصر۔ یہ وہ وادی ہے، آپ کو یاد ہوگا، میں جب حج کا طریقہ بتاؤں گا تو وہاں پر بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اس وادی سے جب یہ مزدلفہ سے لوگ نکلتے ہیں مینا کی طرف تو یہ درمیان میں آتی ہے۔ جلدی گزر جانے کا، تیزی کے ساتھ گزر جانے کا حکم ہے، اور وجہ یہی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابرہا کے لشکر کو تباہ کیا گیا تھا۔ اس نے یہیں آ کر پڑاؤ ڈالا۔ سب سے پہلے
اس نے 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے اپنے پاس قبضے میں لے لیے. تو وہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے میرے اونٹ حوالے کرو. تو وہ کہنے لگا میں نے تو تمہارے رب کا گھر گرانے آیا ہوں، پہلے تم اس کی تو حفاظت کا بندوبست کرو. وہ کہنے لگے وہ گھر میرے رب کا ہے اور یہ اونٹ میرے ہیں، میرا رب خود اس کی حفاظت فرما لے گا، مجھے اپنے اونٹ چاہیے. چنانچہ اس نے اونٹ وہ دے دیے اور پھر اللہ نے اس پر لشکر بھیجا. اللہ کے پاس ہر قسم کے لشکر موجود، اللہ جس قسم کا لشکر چاہے بھیج سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہیں آگ کا لشکر بھیجتا ہے، کہیں آندھیوں کا لشکر بھیجتا ہے، کہیں کئی قسموں کے لشکر اللہ کے پاس، کہیں زلزلہ بھیجتا ہے. تو اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. چنانچہ اللہ نے ابابیل جن کے چونچوں میں کنکر تھے ایک چنے کے دانے کے برابر، اور جو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جب اس نے وہ کنکر پھینکے تو کھائے ہوئے بھس کی مانند بالکل بے حس کر دیا اور کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. اور مکہ کی حرمت کے حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ مکہ میں جنگ و جدل حرام ہے، جھگڑا لڑائی جنگ کرنا یہ حرام ہے. درخت پودے اور گھاس کاٹنا بھی حرام ہے. صرف ایک خاص قسم کی گھاس ہے ازخر، اسے کاٹنا جائز ہے، باقی حرام ہے. اسی طرح میدانی شکار کرنا بھی حرام ہے. اور اسی طرح بیت اللہ کے طواف کی بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ما رفع رجل قدما، کوئی آدمی ایک قدم نہیں اٹھاتا اور نہ وہ رکھتا ہے مگر یہ کہ 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں طواف کرنے والوں. ایک قدم اٹھاتا ہے اور ایک قدم رکھتا ہے اس کے بدلے. اللہ اکبر. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. نیکی اور ثواب حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا جائز نہیں سوائے 3 مسجدوں. ایک مسجد حرام بیت اللہ، اور ایک مسجد اقصی، اور ایک مسجد نبوی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. اور آخری بات کہ مسجد حرام میں نماز کی فضیلت کہ 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے جو وہاں ایک نماز پڑھتا ہے. وَصَلَاةٌ فِي مسجد الحرام، ایک نماز پڑھی ہوئی مسجد حرام میں افضل من 100,000 صلاة، 1,000 یہ 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے فیما سوا جو اس کے علاوہ مساجد ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ مختصراً میں نے مکہ خانہ کعبہ کی فضیلت آپ کے سامنے بیت اللہ کی رکھی ہے. اب آپ کے سامنے موجودہ حالات کے مطابق جو ہم پر اتفاق سے جان بوجھ کر جنگ مسلط کی گئی ہے یا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو ہمیں ذرا معلومات ہونی چاہیے کہ اس جنگ میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہی، اللہ بھی ایک زبردست بات بیان فرماتا ہے اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت
کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، سب سے پہلا عمل کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور دوسرے نمبر پر وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں اگر جہاد کا موقع ملے تو جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال خرچ کر سکتے ہو وہ کرو، اپنی جانیں دے سکتے ہو وہ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تمہیں کیا دے گا؟ جب تم اللہ کی راہ میں اپنی جانیں اور مال دو گے تو اللہ تمہیں کیا دے گا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ، ایسے باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ، اور اعلیٰ کوالٹی کے وہاں کوٹھیاں اور گھر ہیں، فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہیں، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان کو جنت مل جائے۔ اور فرمایا وَأُخْرَى، اور ایک اور نعمت بھی اللہ عطا فرمائے گا، وہ کون سی؟ تحبونہا، جو تمہیں بہت اچھی لگتی، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد حاصل ہوگی قریبی، اور فتح حاصل ہوگی ان قریب، فتح ملے گی۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، جس نے پوچھا کہ ای العمل احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند؟ تو آپ نے فرمایا نماز وقت پہ پڑھی جائے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور پھر پوچھا گیا ثم ایو، پھر آپ نے فرمایا بر بالوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر پوچھا گیا پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ حکم دے رہا ہے انفرو، انفرو، جنگ کے لیے نکلو، حکم، اور اللہ دے رہا ہے کہ نکلو جہاد کے لیے، خفافا و ثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل۔ اب اللہ نے ایسا جامع لفظ استعمال کیا، ہلکے ہو یعنی کمزور ہو، یا بوجھل ہو طاقتور ہو، ہر حال میں نکلو۔ انفرو خفافا و ثقالا، کمزور ہو، تھوڑے ہو، زیادہ ہو، ہر حال میں نکلو۔ اسلحہ ہے نہیں ہے، ہر حال میں نکلو، یہ اللہ حکم دے رہا ہے۔ اور فرمایا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے مال بھی لگاؤ اور اپنی جانیں بھی لگاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اور یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، صبح کو اللہ کی راہ میں ہونا یا شام کو اللہ کی راہ میں ہونا، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں نکل جانا صبح کو یا شام کو، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کل میت، ہر مرنے والا، یختم علی عملہ، یختم علی عملہ، اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا المرابط فی سبیل اللہ، مگر وہ جو اللہ کی راہ میں لگا ہوا تھا جہاد کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں لگا ہوا تھا، فإنما ينمى له، اور وہ شہید ہو گیا، فإنما ينمى له عمله إلى يوم القیامہ، تو اس کے عمل کو بڑھایا جاتا ہے، قیامت تک بڑھایا جاتا رہے گا، وَيُؤَمَّنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، اور قبر کی آزمائشوں سے بھی اللہ اسے امن میں رکھے گا، بچا کے رکھے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَا مِن مَکْلُومٍ یُکْلَمُ فِی سَبِیلِ اللہ، کوئی بھی زخمی جو اللہ کی راہ میں جس کو زخم آئیں،
इल्ला जाअ यौमल क़यामती व कल्मुहु यदमा, क़यामत के दिन जब आएगा तो उसके ज़ख्मों से खून बह रहा होगा। अल्लौनु लौनु दम, खून का रंग खून जैसा ही होगा, लेकिन वर्रीहु रीहुल मिस्क, लेकिन उसके अंदर से खुशबू कस्तूरी की तरह आ रही हो। और फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिह, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं लवदित्तु, मेरा जी चाहता है अन अग़ज़ुव फ़ी सबीलिल्लाह, कि मैं अल्लाह की राह में ग़ज़वा करूं, जंग करूं, और व उक़्तल, और शहीद कर दिया जाऊं, सुम्मा अग़ज़ु, फिर जिहाद करूं, और फ़उक़्तल, फिर शहीद कर दिया जाऊं, सुम्मा अग़ज़ुल, फिर मैं ग़ज़वा करूं, जंग करूं, फ़उक़्तल। ये मुस्लिम की रवायत है कि फिर शहीद कर, 3 दफ़ा आपने ये बयान फरमाया। इसी तरह आपने फरमाया मा अहदुन यदखुलुल जन्नत, कोई ऐसा शख्स नहीं जो जन्नत में दाखिल हो जाए और फिर चाहे कि अन यरजिअ इला दुनिया, कि दोबारा दुनिया में आए, कोई भी नहीं होगा ऐसा शख्स। इल्ला शहीद, सिवाय शहीद के, या तमन्ना, वो ये तमन्ना करेगा, अन यरजिअ इला दुनिया, अन युरजअ इला दुनिया, कि उसे दुनिया की तरफ लौटा दिया जाए। फ़युक़्तल 10 मर्रात, 10 मरतबा उसे शहीद किया जाए। और क्यों? इसलिए कि जो मर्तबा और मकाम शहादत का उसने देखा है वो किसी और को नसीब नहीं, इसलिए वो चाहेगा कि मैं दुनिया में एक दफ़ा जाकर दोबारा शहीद हो जाऊं। इस तरह फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो क्या मैं जन्नत में चला जाऊंगा? तो आपने फरमाया हाँ, क्यों नहीं। उसके हाथ में खजूरें थी जो वो खा रहा था, खजूरें परे फेंकी और भागकर लश्कर में जाकर लड़ने लग गया तो शहीद हो गया। सुम्मा क़ातल हत्ता क़ुतिल, फिर उसने जंग में शरीक हुआ और वो शहीद हो गया। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि इंसान को ये मौका मिले कि अल्लाह की राह में जंग करने का मौका मिले, लड़ाई करने का, और वो उसके लिए निकल पड़े, हालात साजगार हों उसके लिए। मैं ये समझ सकता हूँ कि हर आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। ये सारी बातें अमूमी जिहाद की फजीलत की हैं, हमें मालूम ज़रूर होनी चाहिए। हर एक का इस तरह जंग में जाना मुमकिन नहीं, लेकिन दिल में ख्वाहिश का होना, दिल में ख्वाहिश का होना कि अल्लाह अगर मुझे मौका दे तो मैं ज़रूर निकलूँगा, ये ख्याल लाना आपको जन्नत में दाखिले का बायस बना देगा। हदीस के मुताबिक अगरचे वो बिस्तर पर मरे, बिस्तर पर उसे मौत आए, लेकिन ये ख्वाहिश रखता था कि अगर मुझे मौका मिला मैं जिहाद के लिए निकलूँगा। ये ख्वाहिश तो कम अज़ कम हम में से हर नौजवान अपने अंदर रख सकता है, एक बात। दूसरा, जो पैसे वाला है अपने पैसे खर्च करके अल्लाह की राह में लगा दे, और जो जंग की मशकें हासिल कर चुका है, ट्रेनिंग ले चुका है और उसके पास असलह मुयस्सर है, वो ज़रूर निकले। उसे चाहिए कि ज़रूर वो निकले और उसके इर्द गिर्द, ये खुद बताए या उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हें चाहिए कि उसे वो तैयार करें, उसकी मदद करके, माल देकर, असलहा ख़रीद करके दें, और ताकि वो निकले और दुश्मन का मुकाबला करे, मुंह तोड़ जवाब दे। क्योंकि
ہم نے دیکھیں جنگ کو مانگنا یہ اچھی بات نہیں، لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر ثابت قدمی کا حکم ہے کہ پھر ڈٹ جائے، پھر مقابلہ کرے اور ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ ہر ایک جو بول کر بتا سکتا ہے وہ بول کر ترغیب دے، جو جا سکتا ہے وہ جانے کی کوشش کرے، جو مال خرچ کر سکتا ہے وہ مال خرچ کرے۔ ہر طرح سے کوشش ہونی چاہیے۔ اور اس جنگ میں دیکھیں یہ اب معمولی چیز نہیں ہے، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ کچھ لوگ باتیں بنا رہے ہیں آرمی کے خلاف کہ جی ان کو پتہ نہیں چلا کہ ڈرون آ گئے اور انہوں نے ایک مخصوص جگہ پر حملہ کر دیا اور وہ کامیاب ہو گئے، اور وہ یہ کیا کر رہے تھے، یہ اس کو روک نہیں سکے اور اس طرح یہ فیل ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ ہمیں سزا دے رہا ہے۔ جب فلسطین میں جنگ لگی ہوئی تھی تو ہمارے ذمہ بنتا تھا کہ ہم ان کی مدد کو پہنچیں، کسی طرح بھی پہنچیں۔ ہم نے کچھ نہیں کیا تو یہی جنگ اب ہم پر مسلط ہو رہی ہے۔ اور یہ ڈرون کوئی عام ڈرون نہیں ہے، یہ اسرائیل ساختہ، جنہوں نے بالکل نئی ٹیکنالوجی کا استعمال جو وہ کر رہے تھے وہاں پر، وہ ادھر بھجوائے ہوئے ہیں۔ یہ اس فوج کے لیے بالکل نئی ٹیکنالوجی ہے، اس لیے آپ اس طرح کی باتیں کر کے فوج کو کمتر نہ سمجھیں۔ وہ انتظار میں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ وہ مسلمان سمجھدار ہوتا ہے۔ الحرب خدعہ، جنگ دھوکے کا نام ہے۔ آپ اب وہ انتظار میں ہیں، موقع کی تلاش میں ہیں کہ کہاں حملہ کریں، کس طریقے سے حملہ کریں، کب حملہ کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں، بس آپ اپنا کردار ادا کریں، وہ اپنا کردار ادا کریں گے، میں اپنا کردار ادا کروں، ہر ایک اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنے جانیں بھی قربان کرنے کے لیے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ کے نبی کو اپنا شہر کتنا پسند ہے، اپنا علاقہ کتنا پسند ہے، لہذا وہ ملک جہاں مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے، اس کی حفاظت ویسے ہی ضروری ہے جیسے اپنی جان کی حفاظت ضروری ہے۔ اس لیے یہ ملک ہمارے لیے ہمیں بہت بڑی ایک ہمارے لیے نعمت ہے اللہ کی، تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اپنی جان بھی لگا کر، اپنا مال بھی لگا کر۔ وہ آپ بھول گئے کہ ایک ماں اپنا چھوٹا بچہ ایک جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی ہے اور کیا کہتی ہے، یا رسول اللہ یہ بھی میرا بچہ جہاد میں لے جائیں، یہ شہید ہوگا، میں شہید کی ماں بن جاؤں۔ یہ دیکھیں جذبہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بھلا اس بچے کو ہم کہاں جہاد میں لگائیں گے، کس طرح اس سے فائدہ لیں گے؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ ڈھال کے طور پر آپ استعمال کر دیجئے گا، جو تیر مسلمانوں کی طرف آئے اسے آگے کر دیں، یہ شہید ہو جائے گا، میں شہید کی ماں بن جاؤں۔ تو میرے بھائیوں یہ جذبہ صحابہ اور صحابیات کا تھا، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ اس کے علاوہ بہت سی مثالیں، اب وقت نہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ سمجھ دے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ہر اقدام کرنے کو تیار ہو جائیں، چاہے مال لگانا پڑے، چاہے جان لگانی پڑے، جو بھی ہمارے لیے بن سکتا ہے ہمیں اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔